بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام اربعین کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بلکہ اس ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے، مکمل ٹرانسمیشن میں جتنے پروگرامز اربعین کے ہوں گے ان میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوں گے، بڑی ہی خوبصورت علمی شخصیت ہیں محترم جناب علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور ناظرین گرامی، اپنے پروگرام کا میں ہلکا سا تعارف جو ہے وہ کرواتا چلوں۔ ایک مثال سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہمارا بچپنا تھا، رمضان کا یہ مہینہ ہوتا تو افطار سے کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں ایک دسترخوان لگایا جاتا۔ اس دسترخوان پر جو نعمتیں میسر ہوتی وہ رکھی جاتی۔ ہمارے بزرگ ہمیں اپنے ساتھ اس دسترخوان پر بٹھا لیتے، 10-15 منٹ 20 منٹ اس سے پہلے ہم وہاں بیٹھ جاتے، اور پھر ہمارے بزرگ ہمیں خاموش رہنے کا حکم کرتے اور وہ کچھ خصوصی وظائف اور دعائیں پڑھتے اور افطار کے وقت کا انتظار کرتے، اور اس وقت کو وہ دعا کی قبولیت کا جو بہترین وقت ہے وہ گردانتے۔ سحری کے وقت جو ہے اس میں بھی یہی بات ذہن میں رکھی جاتی کہ یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور افطار میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کی اللہ تعالیٰ ہر دعا افطاری سے پہلے جو وہ کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب وہ روایات جو ہیں وہ ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں، وہ روایات ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہم افطار کے جو وقت ہے اسے سب سے روزے کا سب سے مشکل وقت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت کو مختلف طریقوں سے گزارنے کی اور اس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جو سب سے آسان ذریعہ یا طریقہ ہمارے پاس ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ ہم اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ بات ہم بالکل اس کی تقسیم نہیں رکھتے کہ اس خاص وقت میں، اس دعا کی قبولیت کے وقت میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، ہمیں کیا سننا چاہیے۔ افطار سے پہلے کا یہ جو وقت ہے اس میں اربعین کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور ہم اس پروگرام میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 فرامین جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ وہ بالکل چھوٹی چھوٹی احادیث ہوں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں 4 احادیث جو ہیں ان پر گفتگو کی جائے، وہ لفظ جو ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں، اور وہ لفظ ہم خود بھی سیکھیں، آپ بھی سیکھیں، اور پھر جو ہمارا یہ ٹرانسمیشن کا مکمل ہوگی، ٹرانسمیشن کا جو آخری دن ہوگا اس میں ان احادیث کو لے کر، ان الفاظ کو لے کر ہم کچھ اور بھی ایک پروگرام اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جی سید فیض الحسن قاسمی صاحب۔ جی ناظرین، بڑا خوبصورت ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اربعین۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان جب ہم یاد کر لیں گے یا اس کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقیناً ایک ثواب کا کام تو ہے، لیکن اربعین کے حوالے سے اس کی کیا فضیلت ہے، آج اسی سے تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر آج سبقاً جو آج ہم 4 احادیث پڑھیں گے ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا کہ اربعین کی کیا کوئی خاص فضیلت ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہو کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ 40 احادیث کا یاد کرنا یا ان کا پڑھنا یا دوسروں تک پھیلانا، اس کی کوئی خاص فضیلت بیان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 94 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس عام پروگرام میں مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، مجھے بلایا۔ تو شاہ صاحب، آپ نے سوال یہ کیا کہ اربعین کے حوالے سے، یعنی جو 40 حدیثیں ہیں اس کے حوالے سے، تو شاہ صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث دو طرح، اس حوالے میں 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان 40 احادیث کو یاد کرے یا آگے پھیلائے، دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو یاد کر لے یا پھر اس کو آگے پھیلا دے۔ صحیح۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حفظ عن امتی 40 حدیثاً، کہ جس انسان نے 40 احادیث کو یاد کر لیا، اور پھر کیا کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثہ اللہ فقیہاً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیہ مبعوث فرمائے گا، فقیہ اٹھائے گا۔ تو پھر ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُنْتُ لَهُ یوم القیامت شافعاً وشہیداً،
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ اس انسان کی میں شفاعت کروں گا. کس کے لیے؟ کہ جس نے 40 احادیث کو یاد کر لیا. تو اس حدیث کے مطابق کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جس نے یاد کر لیا صرف اس کے لیے ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس انسان نے جس طرح کے بھی تعلق بنا لیا، یعنی ان حدیث کو یاد کر لیا، یا پھر یہ ہے کہ ان حدیث کو لکھ لیا، ان حدیث کو کسی طریقے سے محفوظ کر لیا، یا پھر ان کے نشر میں کسی طریقے سے بھی اس نے مدد کر لی. جس طرح کہ ماشاءاللہ یہ 94 جو نیوز ہے اس نے ان حدیث کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا ہے. تو یہ بھی مفسرین اور محدثین کے اعتبار سے یہ بھی جو ہے اس عمل میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو یاد کر لینا. اس کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نضر اللہ عبدا سمع مقالتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ سرسبز و شاداب رہے وہ انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس انسان پر مہربانیاں ہوتی ہیں، اس پر کرم ہوتے ہیں. کس پر؟ کہ جس نے سرکار کے قول کو سنا، آپ کی حدیث کو سنا، آپ کے فرمان کو سماعت کی، اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ اس کو یاد کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا، پھر اس کو آگے پھیلا دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے. ناظرین گرامی، بڑی ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تفہیم میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص ان احادیث کو یاد کرتا ہے، انہیں آگے کسی کو یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کی یا کسی بھی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہت سی جو ہیں وہ بشارتیں ہیں. اور 94 نیوز اور ہمارا چینل جو ہے یہ بھی چونکہ اس سلسلے میں اس تفہیم میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مبارکباد ہے. اور آپ جو لوگ ان احادیث کو یاد کریں گے آپ کے لیے بھی یہ ایک مبارکباد کی بات ہے. تو جی قبلہ علامہ صاحب، جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس سے آغاز کیجیے. جی، سب سے پہلے جو آج ہم حدیث پاک بیان کریں گے، یعنی جس پر ہماری گفتگو ہوگی، اس کے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث پاک وہ حدیث ہے کہ جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کی شروع میں یہ لے کر آئے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، مطلب بخاری شریف کا آغاز اسی حدیث سے شروع ہوا ہے. اور اس کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. تو آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار جو اس کی نیتوں پر ہے. صحیح. یعنی جس طرح کی اس کی نیت ہوگی اسی طرح کا اس کا عمل، اس کو اجر دیا جائے گا، اس کو ثواب دیا جائے گا. تو اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے، ان کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. یعنی جس طرح کی اس کی نیت ہوگی، اور نیت ارادہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی انسان کے افعال ہیں، ان کا منبع جو ہے وہ دل ہے. اور اعمال اور افعال ان کا جو مرکزی کردار ہے وہ انسان کی نیت ادا کر رہی ہے، انسان کا ارادہ ادا کر رہا ہے. بالکل. تو جیسی انسان کی نیت ہوگی اسی طرح کا اس کا اجر ہوگا، اس کا ثواب ہوگا. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا. یعنی اگر اس نے دنیا کا اجر اس سے طلب کیا تو اس کو دنیا میں مل جائے گا، اگر اس نے آخرت میں اس کا اجر طلب کیا تو اس کو آخرت میں مل جائے گا. یعنی جو بھی انسان عمل کرے گا اس کی نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کی نیت دنیا ہے یا اس کی نیت آخرت ہے. اچھا سید صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح علامہ صاحب نے اس کی تفہیم کی ہے حدیث مبارکہ کی، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ صرف پروگرام کو سن لیں، ایک بار غور سے سن لیں تو وہ ان احادیث کو یاد کر سکتے ہیں. بالکل بڑی آسانی کے ساتھ. جیسے آج کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، تو میں پوچھوں گا اس حوالے سے کہ اگر انسان کی نیت درست ہو، نیت اچھی تھی، لیکن کیا اس کے بعد کوئی عمل اچھا اگر نہیں ہے تو کیا اس کا ثواب، نیت کا ثواب اس کو مل سکے؟ جی، اگر اس کی نیت اچھی تھی تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. ویسے مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے، ایک مثال یاد آ گئی ہے کہ ایک انسان نے مسجد کے دروازے پر ایک قلعہ لگایا کہ کوئی آدمی آئے گا اس پر اپنا جانور باندھ کے نماز پڑھ لے گا. اب دیکھیں اس کی نیت تو اچھی تھی. اب دوسرا آدمی ہے، اس نے اس کو نکال دیا. اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ تھی کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اس کو ٹھوکر لگ جائے گی. اب دیکھیں نیت دونوں کی اچھی ہے.
ایک نے یہ نیت کی کہ جانور باندھ کر نماز پڑھ لے گا، دوسرے کی یہ نیت ہے کہ وہ کوئی آدمی نماز کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس نے تکلیف لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو اکھاڑ دیا. بالکل صحیح ہے. تو جیسے ایک روایت واقعہ کہہ لیں میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے 313 کا ایک فگر ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ 313 وہ لوگ دو بدو لڑائی میں شامل نہیں تھے. بالکل نہیں، 8 لوگ شامل نہیں تھے اس میں. جی بالکل. اور لیکن ان کو بھی اجر و ثواب اور بالکل جیسے مال غنیمت میں بھی حصہ وہ مکمل دیا جاتا ہے. بدری صحابہ کی تعداد 313 ہی ہے، تو ان کو اس کا نیت کا ہی ثواب جو اور اجر جو ہے وہ ملتا رہا. تو انما الاعمال بالنیات، یہ آج کا ہمارا پہلا جو سبقن ہے، ہماری حدیث ہے پہلی. تو اس کے بعد اب دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب دوسری حدیث آج کی کون سی ہے؟ یہ دوسری حدیث پاک میں ہمارے پاس ہے، وہ ہے الصلاۃ نور، الصلاۃ کہ نماز روشنی ہے، نماز نور ہے. نماز نور ہے. اب نماز جو ہے یہ نور ہے، اور نور کا معنی جو ہم لیتے ہیں وہ روشنی ہے. یعنی انسان کے لیے نماز جو ہے یہ روشنی ہے. اب روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، روشنی حصی بھی ہو سکتی ہے، روشنی مانوی بھی ہو سکتی ہے. روشنی مانوی کا مطلب کیا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے. صحیح. اب جب وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز سے فری ہوتا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کے چہرے پر ایک بشاشیت ہوتی ہے، ایک مطلب چہرے پر اس کی خوشی ہوتی ہے، اس کا چہرہ مطمئن نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی روشنی جو ہے یہ حصی طور پر ہوگی، یعنی کہ جس طرح کہ حدیث کے اندر مختلف روایات ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جائے گا، اگر نمازی ہوگا تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ قیامت والے دن اس کے راستے جو ہے وہ روشن ہو جائے گی. اس کا یوم حشر جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، قبر جو ہے اس کا روشن ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازی کے لیے یہ درجات رکھے ہیں، اس کے یہ مرتبے رکھے ہیں کہ نماز اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان نمازی ہوتا ہے وہ بے حیائی سے، برے کاموں سے وہ رک جاتا ہے. تو برے کاموں سے رکنے کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو پھر جب وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اگر وہ برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کو کم از کم دل کے اندر یہ حیا آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے ابھی تو کس بارگاہ سے ہو کر آئے، کس بارگاہ کی سے تو ہو کر آئے، اب تو برے کاموں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو ضمیر ہے اس کا اور دل جو ہے اس کا وہ مطمئن نہیں ہوتا اور وہ برے کام سے رک جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اس کے اندر خشوع خضوع سنت کے مطابق ہو اور نماز کے ارکان کو اچھے طریقے سے اس کو ادا کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو بھی نہ کرے اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا بھی نہ کرے، نماز کے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو برائی سے نہیں روکے گی. برائی سے اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے جو کہ کائنات کا خالق ہے، میں اس کے حضور کھڑا ہوں، اس کے حضور، اس کے سامنے میری اوقات رائی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جب انسان یہ بات ذہن میں رکھے گا تو پھر خشوع و خضوع جو ہے وہ اس کے قلب میں جو ہے وہ پیدا ہوگا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز کے لیے کھڑا ہو تو تو یہ سوچ ہے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. اب کوئی انسان خدا کو تو نہیں دیکھ سکتا. ایسے ہی. تو جب کوئی بھی انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، سرکار نے فوراً آگے ارشاد فرمایا تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ خیال کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اب جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن خدا اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے دل کے اندر خود بخود یہ خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا. اچھا، یہ ساری گفتگو جو ہے یہ الصلاۃ نور سے نکلی ہوئی ہے اور اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے الصلاۃ نور. ناظرین گرامی، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دو لفظ ہیں الصلاۃ نور، اور پہلی جو حدیث علامہ صاحب نے بیان کی اس کے 3 لفظ ہیں، انما الاعمال بالنیات. اس کے 3 بنیادی لفظ ہیں، انما الاعمال بالنیات. یہ 3 اور 2 حروف ہیں. میرے خیال میں یہ پڑھنے پہ بھی مشکل نہیں ہے اور یہ یاد کرنے میں بھی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ معاملات ہماری زندگی میں ہر جگہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم کہیں اس طرح کے کسی جملے کی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم وہ جملہ استعمال کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے
ایک تو وہ نسبت ہو جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، اور پھر اس سے جو پیغام اور اس کی جو تاثیر اس جملے میں پائی جاتی ہے اس نسبت کی وجہ سے، اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہوگا۔ یقیناً جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لفظ ہیں وہی آپ استعمال کرو گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، دوسری حدیث مبارکہ الصلاۃ نور، اور آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے کہ شاید اس میں دوسری حدیث بھی ملتی ہے الصلاۃ نور المومن، تو بات وہی ہے۔ تو آپ اس کو اس انداز کے ساتھ یاد کر لیں، یا الصلاۃ اور نور دونوں، ایک میں 2 لفظ ہیں ایک میں 3 ہیں۔ تو جیسے کہا گیا کہ یہ لائٹ ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانے والا ایک ایسا ذریعہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ تو خوبصورت حدیث ہے۔ آپ تیسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، تیسری حدیث آج کون سی پڑھیں؟ جی تیسری حدیث ہے جی الصیام جنہ، الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال، صحیح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھال کسے کہتے ہیں۔ ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے نقصان دینے والی چیز کو روکا جائے۔ بالکل صحیح۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب فوج جو ہے وہ کسی سے لڑتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہوتی ہے، جی جی، وہ شیلڈ سی ہوتی ہے، شیلڈ سی ہوتی ہے جی جی، کہ جس کے ذریعے وہ کسی بھی چیز کو وہ روک سکتا ہے، یعنی وہ گولی کو بھی اس کے روکتا ہے، اتنی کہ وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ہاں جی، آج بھی وہ دیکھنے کو ملتی ہے جب ہماری پولیس کسی مظاہرے میں ہم پولیس کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں شیلڈز ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اب یہ ڈھال یہ کس طرح ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، ایک حدیث میں فتح ابواب السماء اور دوسری حدیث میں فتح ابواب الجنہ، صحیح، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی رمضان مبارک جب شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، الصیام جنہ، الصیام جنہ کیا ہے؟ کہ روزہ ڈھال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈھال کو کتنا مضبوط کیا کہ رمضان مبارک کے اندر شیاطین کو باندھ دیا گیا جو انسان کو ورگلاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ اس کا بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان مبارک کے اندر وہ اعمال کرے گا کہ جو جنت کی طرف لے کر جائے گا، صحیح، وہ اعمال ان اعمال سے رک جائے گا جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی آنکھ کو بھی بے حیائی سے روکتا ہے، کانوں سے وہ بری بات کو نہیں سنتا، زبان سے بھی اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لینا، آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، کانوں کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ایک ڈھال بن گئی ہیں۔ یہ اعمال جو ہیں، یہ اس کا کردار جو ہے، یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی ان اعمال سے وہ انسان رک جاتا ہے کہ جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے 11 مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر انسان کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف وہ اعمال دیے ہیں کہ جو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جہنم والا کردار جو مطلب انسان کو شیطان ورگلاتا ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے باندھ دیا۔ تو اس اعتبار سے الصیام جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ یعنی جب انسان، بلکہ اس حدیث کا جو اگلا جملہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں الصیام جنہ من النار، روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ یعنی جب انسان روزہ دار قیامت والے دن جائے گا، اس وقت روزہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جانے سے روک لے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی ڈھال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس روزے کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اس کی جس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کردار ادا کیا، ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے، قرآن و حدیث اس کو بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تو اس کے مطابق ہمیں جب روزہ یہ رکھیں گے، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، تو پھر قیامت والے دن انشاءاللہ یہ الصیام جنہ، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ڈھال بن جائے گا۔ بالکل ناظرین، جیسے کوئی بھی جنگجو ہوتا ہے، کوئی بھی فائٹر ہوتا ہے، تو اس کے پاس اپنا جو ساز و سامان ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے لڑنا ہے، تو جیسے بتایا گیا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس کے لیے لازمی تیاری کرنی چاہیے۔ اور سبقاً آج ہمارا
हमारी तीसरी हदीस भी मुकम्मल हो चुकी है। मैं एक दफ़ा दोहराता जाऊँ ताकि, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के सिलसिले से कम से कम मैं 40 अहादीस याद कर लूँ, और मैं तमाम अपने सुनने वाले दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों को ये मशवरा दूंगा कि लाजमी कलम उठाएं, कागज़ उठाएं और हिम्मत करें और ये 40 अहादीस ज़रूर याद कर लीजिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अस्सलातो नूरुल मोमिन, और तीसरी अस्सियामु जुन्ना। चौथी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। एक बात मैं इसमें दरम्यान में शामिल करता चलूँ कि जहाँ हम किसी को देखते हैं कि वो कोई फैशन कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है आज के दौर के एतबार से, वहीं हमें मिसाल अच्छे काम की भी ले लेनी चाहिए। तो इसे भी आप मिसाल बनाएं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो फरामीन हैं, इन्हें अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। इससे आप इन्हें समझेंगे भी, और फिर जो पहले भी जिक्र हो चुका है कि जो निस्बत का जो असर है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से, वो भी इंशाअल्लाह आप पर ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं चौथी हदीस मुबारका की तरफ। ये चौथी हदीस पाक जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबान मुबारक से अदा फरमाई, वो यह है कि इन्नद्दीन युस्र। जी, इसके अंदर सीन भी साकिन है यानी मजज़ूम है, और रा भी वक़फ़ की सूरत में इसको मजज़ूम किया जाएगा, यानी इस पर जज़म पड़ जाएगी, साकिन पड़ा जाएगा, तो इसका तलफ़्ज़ ये होगा इन्नद्दीन युस्र। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन आसान है। बेशक दीन आसान, दीन बिल्कुल आसान है, दीन के अंदर मुश्किलात नहीं है। लेकिन ये देखें कि जिस तरह के दुनियावी कोई भी काम है उसके कुछ कवानीन होते हैं, कुछ कवायद हैं, इसी तरह इसके भी कुछ कवायद हैं। लेकिन जब कोई मुश्किल आती है, बल्कि कुरान पाक तो फरमाता है ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता, यानी उस पर इंसान पर उतना ही बोझ होता है कि जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा सर, एक मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि हम अमूमन हम लोग समझते हैं कि जो दीन पर चलना है या दीन के जो तरीक़ाकार है उस पर जब हम चलेंगे तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है, ये हमारे लिए एक आसानी पैदा करती है और हमें तरगीब देती है कि ये मुश्किल नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है ये बिल्कुल चूँकि अटल है, जो आपने फरमा दिया वो सच है। इन्नद्दीन युस्र, आप दीन की तरफ आएँ, बेशक दीन आपके लिए आसान है। बिल्कुल। देखिए जी, अगर आप हम अपने शादी को देख लें, इसके अंदर कितने रिवाज हैं, जबकि दीन ये नहीं कहता कि तुम इतना खर्चा करो, तुम इतने लोगों को बुलाओ, तुम फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ। दीन के अंदर ये है कि जब तुमने निकाह करना है तो निकाह के लिए वो लोगों को बुलाना ज़रूरी नहीं है। निकाह के अंदर अगर 2 आदमी हो जाएं, दूल्हा हो, दुल्हन हो, या दुल्हन का वकील आ जाए, यानी अगर 5-6 आदमी हो तो निकाह तो आसानी से हो जाता है। बिल्कुल सही। यानी देखें दीन ने कितनी आसानी पैदा की है। अगर हम इसके मुकाबले में दुनिया की तरफ जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू शाह साहब आज हुई इन मुख्तसर अहादीस मुबारका पर। मैं चाहूँगा कि एक बार आप चारों अहादीस जो हैं दोहराएं ताकि हमें पता चले। क्या आपको ये अहादीस आज इस मजलिस में याद हुई? बिल्कुल दोहराऊंगा, और कहीं गलती हुई तो अल्लामा साहब आपने लाजमी बताना है ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी भी इस्लाह हो सके और मेरी भी। पहली आज की हदीस मुबारका थी इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और दूसरी थी अस्सलात और नूरुल मोमिन, अस्सलात नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन के लिए नूर है या नमाज नूर है। और तीसरी हदीस मुबारका जो आज प्रोग्राम का हिस्सा बनी है अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। और चौथी अद्दीनु युस्र, इन्नद्दीन युस्र, बेशक दीन आसान है। नाज़रीन गिरामी, ये अहादीस मुबारका जो हैं ये आपने भी याद करनी है, और अगर आप इनमें से जो 40 अहादीस हमने इंतखाब किया है उनमें से बेशतर को याद कर लेते हैं और फिर हमें बताते हैं, तो हम इंशाअल्लाह आपको स्टूडियो में बुलाएंगे। स्टूडियो में बुला के हम आपसे उन अहादीस को सुनेंगे। अगर आप वो अहादीस जो हैं वो सुना सके तो फिर हम इंशाअल्लाह आपको कैश प्राइज़ भी देंगे और 94 न्यूज़ की जानिब से एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो भी हम आपको देंगे। नाज़रीन, इसके जो फजीलत है, इसका जो अजर है वो तो खालिक़ कायनात जो है वही आपको देंगे। ये तो हमारी तरफ से एक प्यार का इजहार है। हाँ। और यकीनन आप इसको करेंगे। और जो लोग आज से ही हमारे साथ शामिल होंगे लाजमी हमें अपनी आरा भी दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा भी कि कौन शामिल हो रहा है। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर बात याद रखें कि इन्नमल आमाल बिन्नियात। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि
کوئی بھی شخص جو ہے وہ صرف کیش پرائز یا کسی ایسے پرائز کے لیے، اور زندگی کے بہت سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے، یہ تو ہم اپنی خوشی سے کریں گے، اور پھر اگر کوئی شخص اس میں کوشش بھی کرے تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی سبکی کا عنصر پایا جاتا ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک نیک کام میں ایک بندہ کوشش کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جیسے علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص یہ احادیث یاد کرے گا اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملے گی، تو اس سے بڑا انعام تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو یقیناً یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو ضرور کوشش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں مرزا صاحب۔ افطار کا وقت چونکہ قریب ہے، تو آج تمام جو پروگرام لوگ سن رہے ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اوقات کے مطابق افطار کیجیے گا۔ آج کے 40 میں مرزا حسن بلال، سید فیض الحسن قاسمی اور محترم جناب علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے 40 احادیث مبارکہ حفظ کی، میں اس کی شفاعت کروں۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام 40 لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا موقع جس میں آپ سیکھ سکیں گے 40 احادیث مبارکہ۔ ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو خوش نصیب ان احادیث کو یاد کر کے سنائے گا، اسے 94 نیوز کی جانب سے دیا جائے گا ایک اعزاز، سلطان رمضان۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف 94 نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسن صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دساں کی آقا دے روزے دا منظر، میں دنیا تے جنتاں دے ویکھے نظارے، تے دن رات دیندے فرشتے سلامی، تے کر دے غلامی نے عرشاں دے تارے۔ ناظرین، رمضان کی بابرکت محفلوں میں، بابرکت راتوں میں آپ ضرور دیکھیے 94 نیوز۔